قربان جاؤ 40 اشرفیاں ماں جیکٹ کے شیروانی کے اندر میں 40 اشرفی رکھ کر سوئی دھاگا سے سی دیتی ہے اور کہتی ہے بیٹا یہ 40 اشرفی ہے، یہ تمہارے پڑھنے میں کام آئیں گے، لیکن بیٹا ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا، کبھی۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نکلے گھر سے، اب وہ قافلے کے ساتھ میں جا رہے تھے، راستے میں ڈاکوؤں نے گھیر لیا اور سب کا سامان چھین لیا۔ ایک ڈاکو اس بچے کے پاس بھی آیا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس میں آیا۔ تو ڈاکو کہتا ہے کہو بچہ کیا حال ہے؟ بولا کہ الحمدللہ ٹھیک ہے۔ بولا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ بولا ہے۔ بولا ہے، مذاق کرتا ہے؟ بولا نہیں ہم مذاق نہیں کرتے ہیں، میرے پاس بھی ہے۔ پکڑ کے ڈاکو کا سردار کے پاس لے کر گیا، بولا کہ سردار یہ بچہ بول رہا میرے پاس بھی کچھ ہے۔ تو ڈاکوؤں کا جو سردار تھا انہوں نے پوچھا اے بیٹا کیا نام ہے؟ بولا میرا نام عبد القادر ہے۔ کہا کہ بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ کہا کہ تمہارے پاس کچھ رقم ہے، کچھ پیسہ ہے، کچھ مال ہے؟ بولا ہے نا، میری ماں دی ہے 40 دینار 40 اشرفی میرے پاس میں ہے 40۔ بولا کہاں ہے دکھاؤ۔ قربان جاؤ، آپ نے شیروانی کھولی اور دیکھا کہ وہ سلائی کیا ہوا ہے، سلائی کھولی نکالا، اور قربان جاؤ ڈاکوؤں کا جو سردار تھا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا لوگ اپنا مال چھپاتا ہے، لوگ اپنا پیسہ چھپاتا ہے، لوگ اپنی دولت کو چھپاتے ہیں، تجھے معلوم ہے کہ ہم ڈاکو ہیں، ہم تمہارا پیسہ چھین لیتے، تم نے سچ کیوں بولا، جھوٹ کیوں نہیں بولے؟ تم بول دیتے میرے پاس کچھ نہیں ہے تو ہم لوگوں کو پتا بھی نہیں چلتا، تم جھوٹ کیوں نہیں بولے؟ تو اس بچے نے جواب دیا کہ میری ماں ہم کو سکھائی ہے، میری ماں بولی تھی ہم کو کہ کبھی جھوٹ مت بولنا، کبھی، ارے بولو زور سے بولو، کبھی جھوٹ مت بولنا۔ اس لیے یہ دولت چلی جائے تو کیا ہوا، لیکن میں ماں کا کہنا تو چھوڑ نہیں سکتا، ماں ہماری کہی ہے۔ اور قربان جاؤ اس ڈاکو کے سردار کے آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہ نکلا۔ قربان جاؤ اسی وقت تمام ساتھیوں کو جمع کیا، کہا کہ جس کا مال واپس لوٹے ہو سب کا مال کو واپس کرو، اور آج میں توبہ کرتا ہوں ایک بچہ اپنی ماں کا فرما بردار ہے کہ ماں کی نافرمانی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم کیسا بندہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی پہ نافرمانی کیے جا رہے ہیں۔ قربان جاؤ تمام کے تمام ڈاکو اسی وقت توبہ کر کے، علماء لکھتے ہیں کہ وہ تمام کے تمام ڈاکو جو توبہ کیے تھے وقت کے ولی ہوئے، وقت کے ولی ہوئے۔ اس لیے یہ ہمارے درمیان جو بیٹھے ہیں یہ بہت سارے بچے بیٹھے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ان بچوں کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، علم میں اللہ بے پناہ برکت عطا فرما دے، آمین بولا دے الحمدللہ۔ ہماری ماں بہنیں بھی یہاں بیٹھی ہیں، آپ کے لیے صرف 4 باتیں ہیں میری ماں بہنوں۔ دنیا میں 4 کام کر لینا، زیادہ کام نہیں کرنا ہے، زیادہ کام کرنا ہی نہیں ہے، خالی 4 کام کرنا ہے دنیا میں۔ 4 کام کر لو گے جنت کا 8 دروازہ، جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ایک بیوی شوہر کو بول رہی تھی میکی کی سنبھالوں، تور بچہ سنبھالوں کہ گھور سنبھالوں کہ تور ماں باپ سنبھالوں، میکی کی سنبھالوں؟ تو اس کا شوہر بولا تی خالی زبان سنبھالے لے، بس سب کچھ سنبھلے جاوے۔ میری ماں بہنوں آپ کے لیے 4 باتیں ہیں، دنیا میں 4 کام کر لو، جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جانا انشاءاللہ۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ سارے لوگ بولو صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا میں جو عورت 4 کام کرے گی جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہے گی جنت میں داخل ہو جائے گی۔ میرے بچوں نوجوانوں یہ دنیا بہت تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے، وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اور سمجھ لو قربان جاؤ موت قریب آ رہی ہے۔ موت، ارے بولو موت،
قریب آ رہی ہے، لیکن کچھ نادان لوگ ہیں، بچے کا برتھ ڈے مناتا ہے، بچے کا اب ادھر مناتا ہے کہ نہیں مناتا ہم نہیں جانتے، ادھر بچہ کا ہیپی برتھ ڈے ہیپی برتھ ڈے یو ہو نوجوانوں، افسوس کا مقام ہے بچے کا جنم دن منانا، افسوس کا مقام ہے، اس کی عمر کم ہو گئی، اب ماں باپ خوش ہو رہا ہے، ماں باپ تالیاں بجا رہا ہے، ماں باپ لائٹیں لگا رہا ہے، ماں باپ خوشیاں منا رہا ہے کہ میرا بچہ 5 سال کا ہو گیا اور خوشی مناؤ۔ ارے بے وقوف، 5 سال کا ہو گیا لیکن اس کی عمر 60 سال تھی، 5 سال اس کی عمر اور گھٹ گئی، یہ موت کے اور قریب چلا گیا۔ یہ دنیا تفریح کا نہیں ہے، یہ دنیا آرام گاہ نہیں ہے، یہ دنیا عیش و عشرت کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا تو جنت میں جانے کی تیاری کرنے کی جگہ ہے، یہ دنیا قبر کی تیاری کرنے کی جگہ ہے، یہ دنیا اللہ اکبر کبیرہ قبر کے عذاب سے بچنے کی جگہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اس لیے میرے بچوں، اس لیے میرے نوجوانوں، سب سے پہلے آخرت کی تیاری کرو۔ انشاءاللہ کتنے لوگ آخرت کی تیاری کرنے کو تیار ہیں؟ سارا مجمع تیار۔ میری ماں بہنوں، آپ لوگ بھی دل جمی کے ساتھ بیٹھے رہیے گا، آپ لوگوں کو آخرت کی تیاری نہیں کرنا ہے، آپ لوگ تو پہلے جنت میں چلے جاؤ گے۔ ہاں اچھا دیکھیے گا، ہماری ماں بہنوں سنو، جنت میں تو انشاءاللہ جائیں گے، اللہ نے مومنات کے لیے اللہ جنت بنایا ہے، مومنات عورتیں، مومن مرد، اللہ نے جنت بنایا ہے، لیکن سنو، جہنم میں جانا میری ماں بہنوں، جہنم میں اگر کوئی ماں بہن اگر جانا چاہتی ہو تو شارٹ کٹ راستہ ہے، اس کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑے گا، بس صرف یہ کام کرنا ہے۔ کون کام کرنا ہے؟ اے بابو بیٹھو نا، اچھا جلدی دو، بیٹھ بیٹا بیٹھ۔ دیکھیے یہ بال ایسا بنایا ہے بچہ، چاروں طرف کا اڑا دیا، خالی بیچ میں ہے۔ اب وہ کون کٹنگ ہے وہی کہے گا، ایسے ہی ایک لڑکا کا تھا خالی بیچے میں تھا، تو ہم پوچھے رہے کہ یہ بال کیا ہوا رے؟ بولا کہ کچھ نہیں ہوا۔ ہم بولے تو ایسا کہا ہے خالی بیچے میں رکھا، چاروں طرف کیا کیا؟ بولا او یہ تو کٹنگ ہے۔ ہم بولے کون کٹنگ؟ بولا کٹورا کٹنگ ہے۔ وہ کٹورا کٹنگ ہے۔ سنو، میں کہہ رہا تھا میری ماں بہنوں، ایک بات یاد رکھنا، جنت میں جانے کے لیے تمہیں 4 کام کرنے ہیں، اور اگر جہنم میں جانا چاہ رہی ہو صرف ایک کام کرنا ہے۔ جہنم میں جانے کے لیے، ارے زور سے بولو، جنت میں جانے کے لیے 4 کام کرنا پڑے گا دنیا میں، اور جہنم میں جانے کے لیے ایک دم شارٹ کٹ راستہ ہے، کوئی منع نہیں، وہ کام دنیا میں کرو ڈائریکٹ اللہ جہنم میں گھسا دے گا، کہیں روک ٹوک نہیں۔ جانتے ہو وہ کام کون سے کام ہے؟ شوہر کی نافرمانی کرو، شوہر کی نافرمانی کہو، شوہر کی نافرمانی کرتے رہو ڈائریکٹ وہاں پہنچ جاؤ۔ اس لیے میری ماں بہنوں، شوہر کی نافرمانی مت کرنا، منا کے ابا کی نافرمانی مت کرنا، وہی کام کرنا جو منا کا ابا کہے۔ لیکن قربان جاؤ، بہت سارے مرد مسکرا رہے ہوں گے یہاں پر کہ حضرت ٹھیک پوائنٹ پکڑیا، کیا گھر میں نہیں چلتی ہے نا، گھر میں اس کی نہیں چلتی ہے، مردوں کی نہیں چلتی، ہماری ماں بہنوں کی چلتی ہے۔ زیادہ بول ناشتے بند کر دوں، بس وہی سلنڈر۔ بیوی بازار جا رہی تھی، شوہر کو بولی کہ سن، برتن لا دھوئے دو، می بازار جاہی نی دھوبو نی، می اسے دھوئے دوں۔ بیوی چلی گئی، یہ سوچنے لگا کہ میری بیوی بولی کہ برتن دھو دینا، اگر نہیں دھو گے تو ہم دھو دیں گے، یہ ہم کو دھوئے گی کہ برتن دھوئے گی؟ بولا نہیں ٹینشن نہیں لے گا، ہم برتن دھو دیتے ہیں۔ اس کا کوئی گارنٹی نہیں ہے، نہیں تو پتا چلے گا بازار سے آئے گی دیکھے گی برتن جھوٹا ہے، اب دے پھائٹ کہیں میرا نقشہ نہ بگاڑ دے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا میرے بچوں، نوجوانوں، آخرت کی تیاری کرنی ہے، قبر کی تیاری کرنی ہے، حشر کے میدان کی تیاری کرنی ہے۔ یہ مسجد کا جلسہ ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اور قربان جاؤ مسلمانوں، اور قربان جاؤ۔ آج ہماری پوری ہندوستان کے اندر میں کیا ہو رہا ہے آپ کو پتا ہے؟ کیا ہو رہا پتا ہے کہ نہیں؟ ارے کچھ ہو رہا ہے ہندوستان میں، کچھ ہو رہا پتا ہے؟
کیا ہو رہا؟ کچھ نہیں ہو رہا. دیکھیے اے بابو، کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹا بیٹھو. ارے لگیا ہوں لگی. ارے بول نہیں رہے. بیٹھ جاؤ. اب آدھا گھنٹہ بیٹھو، آدھا گھنٹہ بس، میری تقریر مکمل ہو جائے گی بیٹا. آدھا گھنٹہ، ہم زیادہ پریشان نہیں کریں گے، ثواب ہوگا. ایک جگہ جلسہ ہم تقریر کرتے، ایک نوجوان کھڑا ہوا. میں نے کہا کیا ہوا؟ بولا ہے. بولے بیٹھو. 10 منٹ کا پھر کھڑا ہوا. میں کہے پریشان؟ بولا مولوی صاحب بہت جوش لگ گیا. میں بیٹھو نوجوان، اور برداشت کرو. بیٹھ گیا. کچھ دیر کے بعد میری تقریر ختم ہو گئی، نظر پڑی دیکھے بیٹھا ہوا تھا. ہمیں اشارہ کیا بیٹا جا. بولا نہیں جاؤں. ہم نے کہا کہنے جائیں گے؟ تو نوجوان بولا کیا کرنے جائیں گے؟ جو کرنے جا رہے تھے وہ یہی ہو گیا، جانے کی ضرورت نہیں. تقریر کرنی تھی پھر سنو. ہندوستان میں وقف ترمیمی بل، ابھی دل خیر آبادی صاحب پڑھ رہے تھے کلام، آپ سمجھ نہیں پائے. مسلمانوں جیسے ہی یہ بل پاس ہوا، تمہیں معلوم ہے نوجوانوں یہ بل کیا ہے؟ یہ بل مسلمانوں کی جائیداد کو، وقف کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی جائیداد کو وقف کہتے ہیں. جو چیزیں اللہ کے نام پر دے دیا گیا ہو وہ اللہ کی چیزیں ہیں. اور قربان جاؤ، بہت ساری مسجدیں وقف کی ہوئی ہیں، بہت سارے مدارس ہمارے وقف کی زمین پر بنا ہوا ہے. اور قربان جاؤ، سب سے بڑی بات میں آپ کو بتا دوں، یہ وقف ترمیمی بل لایا کیوں گیا؟ امبانی کا نام سنے؟ ارے بولو، امبانی کا نام سنے؟ جیو نہیں ہے یہ جیو نہیں ہے، یہ مرو ہے. اچھا دیکھیے گا، ریچارج پہلے کتنا تھا؟ 239 کہ 249؟ 249. اس کے بعد کر دیا 299. اچھا دیکھیے گا، 299 کا ریچارج ماریے گا، 302 ٹکا کٹے گا. یہ 3 ٹکا جاتا ہے امبانی کا باپ کے پاس. اب 299 کٹے گا، یہ 302 کٹا کیسے؟ 3 ٹکا گیا کہاں؟ یہ 3 روپے کہاں گیا؟ افسوس کا مقام ہے نوجوانوں. تو امبانی کا گھر وقف کی زمین پر ہے. ایک بات یاد رکھنا، 27 منزلہ مکان ہے امبانی کا. کیا منزلہ مکان ہے؟ 27 منزلہ مکان بمبئی میں امبانی کا ہے. عالی شان محل ہے امبانی کا، 27 منزلہ. وہ جو زمین ہے وہ وقف کی زمین ہے. مسلمانوں، میرے بچوں، نوجوانوں، اٹھو جگو، اب بھی وقت ہے. مولانا ابو الحسن علی میاں رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا ایک جملہ کئی برس پہلے کہ مسلمانوں، اگر اب بھی تم نہیں جگے تو وہ دین دور نہیں کہ تمہیں ہندوستان میں سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ملے گی. آج ہماری مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے، آج ہماری مسجدیں چھینی جا رہی ہے، آج ہمارے مدرسوں میں تالے لگائے جا رہے ہیں، ہمارے مدرسوں پہ جانچ بٹھایا جا رہا ہے. افسوس کا مقام ہے، آخر اس ہندوستان میں میرا بھی حق ہے کہ نہیں؟ ارے حق ہے کہ نہیں؟ بولو نا. اس ہندوستان کو آزاد ہم نے کروایا. سب سے زیادہ جان کی قربانی اگر کسی نے دی ہے، علماء کرام نے دیا ہے، مسلمانوں نے دیا ہے. انگریزوں کو اگر کسی نے ہندوستان سے بھگایا ہے تو پہلا نام مسلمان کا آتا ہے. قربان جاؤ مسلمانوں، اگر مسلمان آگے نہ بڑھتے، قربان جاؤ، تو شاید کہ یہ ہندوستان آزاد ہوتا نہ ہوتا. ہزاروں لوگ اپنی جانوں کو قربان کر دیے، تب جا کر یہ ہندوستان آزاد ہوا ہے. یہ ملک ہمارا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہمیں بھی جینے کا حق دیا جائے، ہمیں بھی کیا کہتے ہیں کہ وہ ادھیکار دیا جائے جو سب کو ملتا ہے. اس لیے ملک میں رہنا ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں. ہر قوم رہے، ہمارے ہندو بھائی، ہمارے کرسچن بھائی، ہمارے بودھ بھائی، ہمارے جین بھائی، ہمارے سب بھائی رہیں. ہندوستان کی پہچان یہ ہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں سب بھائی سب مل کر رہیں. اچھا جیسے ہی یہ بل پاس ہوا، سنو میرے بچوں سنو، جیسے ہی یہ بل پاس ہوا، اتر پردیش میں ایک مکھ منتری ہے،
جس کا نام ہم نہیں لے سکتے اس لیے کہ ہمارا وضو نہیں ہے. اب بغیر وضو اس کا نام لینا بھی ادبی ہے. اب مکھ منتری کا نام کیا ہم نہیں جانتے, متھا میں بال نہیں ہے. ہاں قربان جاؤ میرے بچوں, صحیح پہچانے ہو. کہنے کا میرا غرض یہی ہے, جیسے یہ بل پاس ہوا انہوں نے حکم دے دیا کہ تمام مدرسوں کے اوپر میں جانچ بیٹھا دیا گیا ہے. کس کی زمین کیسی ہے, کس مدرسے میں کتنا چندہ آ رہا ہے, کون کتنا چندہ دے رہا ہے. قربان جاؤ. اب وجے بارہ کے اندر میں قبرستان میں تالا لگا دیا. جیسے یہ بل پاس ہوا قبرستان میں تالا لگا دیا. مسجدوں کی سروے ہو رہی ہے. اے بیٹا خاموش ہو جاؤ, اے بابو بیٹھ جاؤ. مسلمانوں, نوجوانوں, ہم تو یہی کہیں گے, یوگی جی آپ مسجد کو میرا توڑتے رہو, انشاءاللہ ہم مسجد بناتے رہیں گے. ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ. کتنے لوگ تیار ہو انشاءاللہ؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں کہنے کا غرض یہی ہے کہ یہاں سنویدھان نے ہر قوم کو اپنی پرے کرنے کے, اپنی عبادت کرنے کی اجازت دیا ہے الحمدللہ. تو ہمارے اس اجازت کو آپ چھیننے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ ہماری مسجدوں کی طرف بری نظر تم کیوں ڈال رہے ہو؟ ہمارے مدرسوں کی طرف تم بری نظر کیوں ڈال رہے ہو؟ ہمارے قبرستانوں کی طرف تم بری نظر کیوں ڈال رہے ہو؟ ہماری عیدگاہوں کی طرف تم بری نظر کیوں ڈال رہے ہو؟ ہمارے خانقاہوں کی طرف تم بری نظر کیوں ڈال رہے ہو؟ اس لیے مسلمانوں, اس لیے میرے بچوں سنو, ایک بات یاد رکھو, جتنی بھیڑ جمعے میں مسجد میں ہوتی ہے نا, اگر اتنی بھیڑ اگر انشاءاللہ پانچوں وقت کی نمازوں میں ہونے لگے مسجدوں میں, تو کسی مائی کے لال کے اندر میں اتنی ہمت نہیں ہے جو ہماری مسجدوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے. انشاءاللہ میرے بچوں سنو, اب زیادہ دیر نہیں ہے. ایک بات یاد رکھو, یہ ہمارے علماء یہ جو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, ہمارے علماء جو کیا کہتے جلوس نکال رہے ہیں پورے ہندوستان میں, گجرات میں ہماری ماں بہنیں آگے آئی ہیں, کیرالا میں عورتیں نکلی ہیں برقع پہن کر, قربان جاؤ, ہاتھ میں جھنڈا لے کر اس بل کے خلاف. ہماری ماں بہنیں, وہ بھی بہن تھی جس کے گود میں بچہ ہے, بچے کو لے کر نکلی ہے اس بل کے خلاف. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا یہ نوجوان اب بھی نہیں سنبھلا. رات 2 بجے تک موبائل چلائے گا اور دن 10 بجے تک سوئے گا. اب بولے گا ہم مسجد ٹوٹنے نہیں دیں گے. یہ پلنگ میں سو رہا, اب بولتا مسجدیں ٹوٹنے نہیں دیں گے. قربان جاؤ, تو انشاءاللہ مسجد بنائیں گے. ارے بولو نا, زور سے بولو نا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ مسجد کے تعمیر و توسیع کا کام کرنا ہے, چھت ڈھلائی ہے الحمدللہ. ہاں یہ ہماری ماں بہنوں بیٹھی ہو, سنو, یہ سنو, ابھی کی ویڈیو دیکھ لینا میری ماں بہنوں. ہماری گجرات کی ہماری بہنیں کل ہی میں دیکھ رہا تھا, آج بھی دیکھ رہا تھا, کم سے کم ہزاروں عورتیں ہوں گی, چلچلاتی دھوپ میں ہماری ماں بہنیں اللہ اکبر کبیرہ روڈ پر نکلی ہے, فلسطین کی حمایت میں نکلی. بیت المقدس کو بچانا ہے, مسجد کو بچانا ہے. ہماری ماں بہنیں اپنے اپنے گھروں سے نکلی ہے, خالی پیر روڈ پر چل رہی ہے, بچہ گود میں ہے, پرواہ نہیں ہے, دھوپ کی پرواہ نہیں ہے, جان جاتی ہے چلی جائے لیکن ایمان نہیں جانے دیں گے. میری ماں بہنوں, مرنا ہے, اللہ کے سامنے جانا ہے. اللہ پوچھے گا دنیا سے آئے کیا لائے, کیا کہو گی؟ یا اللہ چوری نہیں ہو سی آئی. اے نوجوانوں, میرے بچوں, اللہ پوچھے گا میرا بندہ دنیا سے آیا میرے لیے کیا لایا ہے, کیا کہو گے؟ ہم موبائل لائے. اللہ کا فرشتہ اتنا مارے گا نا, سر کا بال اڑا دے گا. اس لیے میرے نوجوانوں, میرے بچوں, الحمدللہ ہے کوئی ایسا نوجوان اس مسجد کی چھت ڈھلائی کرنے کے لیے انشاءاللہ 5,000 روپے دینے والا؟ 5 آدمی کم از کم اس مجمع کے اندر میں تیار ہو, ہم 10 دعا کریں گے انشاءاللہ تمہارے لیے. ہے کوئی پہلا سخی انشاءاللہ اپنی ماں اپنے باپ کے نام پر یا اپنے نام پر بیوی کے نام پر مسجد بنا کر مر جاؤ, اللہ قیامت تک قبر میں تمہیں ثواب عطا فرماتا رہے گا. جس کے نام سے دو گے اللہ قیامت تک اس کے قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا. ہماری ماں بہنوں میں سے بھی کوئی میری ماں بہن ہے, گلا کا چین ہو, ہاتھ کا کنگن ہو, کان کا جھمکا ہو, ناک کا بندہ ہو, پاؤں کا پاسیب ہو, کوئی میری ماں بہن دینا چاہتی ہو
الحمدللہ دے دو، مسجد بن جائے گی، اللہ یہاں بھی زیور پہنائے گا، جنت میں ہیرے جواہرات کا زیور پہنائے گا۔ میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے، میری ماں بہنوں، اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا۔ وہی اللہ پیسہ دیا، تم زیور بنائے ہو، انشاءاللہ وہی زیور اللہ کے گھر میں دے دو، اللہ کا گھر بن جائے گا، اللہ پھر تمہیں پیسہ دے گا، پھر زیور بنا لینا، جنت میں اللہ ہیرے جواہرات کا زیور پہنائے گا۔ ہے میری بہن کوئی تیار ہو جائے، انشاءاللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کون خوش نصیب ماں بہن ہے جو پہلے زیور اس کا آ جائے، چاہے گلے کا چین ہو، ہاتھ کی انگلی کی انگوٹھی ہو، چاہے وہ کان کا جھمکا ہو۔